بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل باخبر ہے، ہر جگہ کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں. آج عمل ہے، حساب نہیں. کل حساب ہوگا، عمل نہیں. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. قیامت کے دن ہر شخص سے یہ سوال ہوگا: ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ جواب صحیح یہ ہوگا: لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے، اس کے اہل خانہ وہاں سے لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے بھیجتا ہے. بڑے خوبصورت چہرے کے ساتھ وہ آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے. اس سے سوال ہوتا ہے: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے: ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور صحیح مسلم میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن سے جب قبر میں سوالات ہوتے ہیں تو وہ کہتے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑی مختصر، بڑی قیمتی اور بڑی محدود عمر عطا کی ہے. برادران اسلام، میں بطور گزارش، بطور التماس، دل کی گہرائیوں سے اپنے مسلمان بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے عقائد کو، اپنے منہج کو، سلوکیات کو، معاملات کو، عبادات کو اللہ کی وحی کے میدان میں تولیے، وحی کے سامنے پیش کیجیے. کیا ہمارے عقائد، منہج، عبادات، معاملات، سلوکیات یہ رب الجلال کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنے اسوے سے قولاً و فعلاً ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کے کیا مطابق ہیں؟ دیکھیں، آپ لوگ محاسبہ کریں. بالخصوص عقیدہ توحید جو اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، جس کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے. اگر اس میں ادنا سی بھی شرک کی آمیزش ہوئی تو یہ عمارت مسمار ہو جائے گی، ٹوٹ کر گر پڑے گی، اور انسان کے تمام اعمال، چاہے وہ زندگی بھر کے اعمال کیوں نہ ہوں، وہ سب برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، اور ایسا انسان واللہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. رب الجلال نے ارشاد فرمایا: لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر تم سے شرک سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال برباد کر دے گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے. بالخصوص عقیدہ توحید کے تعلق سے ہر بندہ اس چیز کو چیک کرے: میرے پاس جو عقیدہ ہے، کیا میرا یہ عقیدہ توحید تعلیم نبوت کے مطابق ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو عقیدہ توحید امت کو سکھلایا ہے، سمجھایا ہے، بتلایا ہے، کیا میرا عقیدہ توحید اس کے مطابق ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھا. آپ علیہ السلام نے مجھے کچھ باتوں کی تعلیم دی اور ارشاد فرمایا: فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مانگ، جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مانگ.
اب دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال حی لا یموت، ہمیشہ زندہ رہنے والا جسے کبھی موت نہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے عطا کرنے والا ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر شے کو وہ بادشاہ ہے جل اعلیٰ، یہ کائنات میں ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اسی کا حکم اس کائنات میں نازل ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے جل اعلیٰ کا، اس کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یا علی مدد، یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، یا جیلانی، یا فلاں، غیروں کو پکارتی ہے۔ میں نے مثال دی ہے۔ کیا ہمارا یہ عقیدہ توحید کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ فرمایا کہ دنیا میں وہ کسی سے سوائے اللہ کے کوئی سوال نہ کرے۔ یہ تعلیمات نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، ذرا ڈٹولیے اپنے عقائد کو۔ اسی طرح اور معاملے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ قبروں کو پکا کریں، ان پر چادریں چڑھائیں، ان پر شرنیاں بانٹیں، اگربتیاں جلائیں، وہاں قبروں کا طواف کریں، مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکاریں۔ کہ اللہ کے پیغمبر نے کسی کو تعلیم دی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شے میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ حلول کیے ہوئے ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کوئی ایسی تعلیم ہے تو بتلائیے۔ محاسبہ کی یہ ہے محاسبہ، نماز خالی پڑھ لینا یا قرآن کی تلاوت کر لینا یا عورتوں کو نہ دیکھنا، یہ خالی محاسبہ نہیں ہے۔ محاسبہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا ہے۔ اپنے عقیدے کو چیک کیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، محاسبہ کرے کہ آپ کا عقیدہ توحید جو ہے یہ وحی الہی کے مطابق ہے، کیونکہ عقیدے کا معاملہ، توحید کا معاملہ توقیفی ہے، اس میں رائے کی، کسی کے فتوے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاس میں نہیں کسی کی بھی، چاہے وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، کوئی ہو، کسی کی رائے کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقیدے کا انحصار، عقیدے کا دار و مدار توحید کا یہ وحی الہی پر ہے۔ یہ کس پر ہے؟ وحی الہی پر ہے۔ پاس میں نے چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو۔ اس لیے اپنا محاسبہ کریں۔ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر نبی علیہ السلام نے جو عقیدہ امت کو سکھلایا وہ موجود ہے۔ اب دیکھ لیجئے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک باندی آئی، آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، آسمانوں پر ہے، بلندیوں پر ہے جل اعلیٰ۔ پوچھا میں کون ہوں؟ فرمایا، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا عاتق ہے، اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ اس بچی نے کہا اللہ آسمانوں پر ہے۔ نبی نے اس کی بات پر انکار نہیں کیا۔ اگر اس کی بات غلط ہوتی کہ اللہ کے رسول خاموش رہتے، کہ اللہ کے رسول خاموش رہتے؟ نہیں، نبی کی یہ شان ہے، جب کوئی کوتاہی خطا دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو دور کرتا ہے لوگوں سے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، سکھلاتا ہے، کہ اس کا مشن ہے نبی کا۔ کوئی نبی ہو، پہلے نبی ہو یا نبی علیہ السلام خود، یہ انبیاء کی شان ہے علیہم السلام۔ عامر بالمعروف ونہی عن المنکر، انبیاء کی یہ شان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس کے عقیدے کو برقرار رکھا اور باقاعدہ صحابی سے کہا اسی آزاد کر دو، یہ تو مومن۔ اس کے ایمان کی گواہی زبان نبوت نے دی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو زرع رازی کا قول نقل کرتے ہوئے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی پر اس بات کا انکار کرے کہ کسی سے یہ پوچھنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس نے گویا اللہ کے پیغمبر پر انکار کیا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے خود اس بچی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے۔ آج میری باتیں لوگوں کو نئی لگتی ہیں، عجیب لگتی ہیں، کہتے ہیں کہ بار بار ایک ہی بات کرتے، کیوں نہ کریں؟ کیونکہ امت کے اندر جو بنیادی اساسی بگاڑ ہے وہ عقیدہ توحید میں بگاڑ ہے۔ ایک کثیر تعداد، کروڑوں کی تعداد میں جو مشرکانہ عقائد کی حامل ہے، اللہ المستعان، کوئی کم نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، جنت اور جہنم کا انحصار ہے۔ کل بہت بڑا عظیم دن ہمارے سامنے آنے والا ہے، رب ہمیں انذار دے چکا ہے، خبردار کر چکا ہے کہ ڈر جاؤ، محاسبہ کر لو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھیے، اعمال دیکھیے جو آج کل ہو رہے ہیں۔ کوئی دیکھو میلاد منا رہا ہے، کسی کو دیکھو وہ بھنگڑے ڈال رہا ہے، قوالیاں گا رہا ہے، کسی کو دیکھو وہ ایسی شرکیہ نعتیں پڑھ رہا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں، نہ قرآن نہ سنت میں، اللہ المستعان۔ ایسے ایسے کلمات استعمال کرنا، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرنا، ایسے ایسے نظریے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ مر گیا جس نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ پورے دنیا کو اکٹھا کر لیتے ہیں آج وہ اس کو بخشوانے کے لیے۔ قرآن کے بارے میں رب کیا کہتا ہے؟ لَيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن خبردار کرنے والے زندوں کو، مردوں کو نہیں۔ مردے نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ ہاں، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک اعمال کیے اس نے اپنے لیے کیے۔
اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جی ہاں، اس بات کو سمجھیے. اور ہمارے ہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، بندہ مرتا ہے، کرائے کے آ جاتے ہیں مولوی، بچے لے آتے ہیں، جی کتنے پڑھے؟ 5 پارے پڑھ دی. کتنے پڑھے؟ 6 پارے پڑھ دی. کیا کرو؟ اب اس کو بیلٹی کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے، جس پہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا حق ادا کیا، اللہ کے پیغام کی ایک ایک بات اللہ کے بندوں تک پہنچائی، استنجا کرنے کی تعلیم دے دی، کہا کہ سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، الٹے سے کرنا، پاک قدر پتھر استعمال کرنا. جس نبی نے اتنی باریک تعلیم دی ہو، کیا وہ یہ اعمال امت سے مخفی رکھتے؟ ہم بخشوانے کے لیے مولوی صاحب کو لے آؤ، کرائے کے بچوں کو لے آؤ، پڑھو جی، پارے پڑھو، پارے پڑھو. کتنے پڑھ دیے جی؟ میں نے 20 پڑھ دیے. کتنے منٹ میں؟ 2 گھنٹے میں 20 پارے پڑھ دی. کیا بات ہے، اللہ کیا بات ہے. اب اس کو بلٹی ہو رہا ہے، یہ سارے اس کی روح کو بخشے جا رہے ہیں. کیا دادا جی کا گھر ہے؟ رب ذوالجلال کوئی عمل ایسا قبول ہی نہیں کرتا جس پر پیارے پیغمبر کی مہر نہ ہو، اللہ کے رسول کا اسوہ نہ ہو. اور آج لوگوں نے اس معاملے کو بڑا آسان لیا ہوا ہے. کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، جبریل علیہ السلام میدان عدل جو ہوگا رب ذوالجلال کی طرف سے قائم ہوگا، اس پر کھڑے ہوں گے، اور کوئی ایسا اعمال تولا ہی نہیں جائے گا جس کا پیارے پیغمبر کی مہر نہیں ہوگی. جس پر پیارے پیغمبر کی مہر نہیں ہوگی، وہ عمل میدان الہی میں نہیں تولا جائے گا. جی ہاں، اس عمل کو نکال باہر کر دیا جائے گا. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کما قال علیہ السلام، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہماری تعلیمات میں نہیں ہے، ہم نے نہیں سکھلایا، اس کا عمل مردود ہے، چاہے وہ کوئی کرنے والا ہو. تو میرے بھائی، میرے دوستو، آج اصلاح کیجیے، محاسبہ کیجیے. واللہ اپنا وقت بہت کم ہے، زندگی بڑی قیمتی ہے، ختم ہو رہی ہے. ایک دفعہ موت آ گئی، اس کے بعد ختم، ہر چیز ختم. کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بچی سے کہہ دیا، یا بنتی عملی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے بچی عمل کر، میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اس لیے میرے بھائیو، اپنی عبادت نماز کو چیک کریں، کیا آپ کی نماز صحیح ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے؟ آپ کا اخلاق اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، غیبت تو نہیں کرتے، حرام تو نہیں کھاتے، رشوت تو نہیں لیتے، سود تو نہیں کھاتے؟ محاسبہ کریں اپنا، کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا باقی رہ گیا؟ زندگی کتنی باقی ہے ہمارے پاس، کتنی گزر چکی ہے؟ صبح ہوتی، شام ہوتی، زندگی ان تمام ہوتی اللہ کی نافرمانی میں. پوری دنیا الا من رحم ربی اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے، اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، اور دلیری کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ. ہم ماڈرن ہیں، لیبرل طبقہ ہے. یہ کیا ہے لیبرلی؟ جس کے آنکھوں میں حیا نہیں، جس کے دل میں حیا نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں. ہاں، حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور بڑا گہرا شعبہ ہے ایمان کا. جس کے بعد حیا نہیں، وہ جو چاہے کرے، وہ یہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اصلاح کرے.